نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سكار وسكارة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ کے اندر دو طرح کی عبادات کو فرض فرمایا. ایک وہ عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، ان کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، بدن کی مشقت ہے ان عبادات کے اندر. اور دوسری وہ عبادات ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے. ان کا جسمانی صحت سے تعلق نہیں ہے بلکہ انسان کے مال سے تعلق ہے. اگر اس کے پاس مال ہے، وہ پیسے والا ہے، صاحب نصاب ہے، تو وہ قربانی دے گا، وہ زکوٰۃ دے گا. دو طرح کی اللہ رب العزت نے عبادات کو فرض کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک عبادت اور ہے جو حج ہے. یہ بدنی اور مالی ان دونوں عبادات کا مجموعہ ہے. یعنی حج کے اندر انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کو جسمانی مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. کسی زمانے میں حج پہ جانے کے لیے جو قافلے جاتے تھے تو سفر کی مشقت بہت تھی. یعنی یا تو بحری جہاز جاتے تھے یا لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی سواریوں کا سفر کرتے تھے. 5 لوگ پیدل بھی چلے جاتے تھے. ہمارے یہاں نارول میں ایک صاحب تھے، انہوں نے پیدل نسل حج کر کے پیدل واپس. تو حج کے لیے سفر کی مشقت ہے. اب چونکہ سفری ذرائع آسان ہو گئے تو اب سفر کی مشقت ذرا کم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی وہاں رش کی مشقت ہے. اب رش وہاں بہت ہے. تو بہرحال حج میں دونوں چیزیں ہیں، آپ کی مال بھی خرچ ہے اور جسمانی مشقت بھی. تو دو طرح کی اللہ رب العزت نے عبادات کو فرض کی. اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے ان دونوں عبادات کا حوالہ دیا. ان الصلاۃ یعنی نماز، والنسک اور قربانی. نماز اور قربانی، نماز سے مراد ساری بدنی عبادات آ گئی. نماز اس میں آ گئی، روزہ اس میں آ گیا، جتنی بھی بدنی عبادات ہیں وہ ساری اس ایک لفظ میں آ گئی. والنسک سے مراد ویسے تو لفظی معنی قربانی ہے، لیکن اس میں تمام بدنی عبادت، مالی عبادات آ گئی. جتنی بھی مالی عبادات ہیں، وہ صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ قربانی ہے. اور پھر فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، صرف نماز، بدنی عبادت اور مالی عبادت نہیں، پوری زندگی اور موت تک للہ رب العالمین. اس کے لیے اللہ رب العزت. نماز بھی اللہ رب العزت کے لیے، قربانی بھی اللہ رب العزت کے لیے، یعنی بدنی عبادات بھی اللہ رب العزت کے لیے اور مالی عبادات بھی اللہ رب العزت کے لیے. یہاں تک نہیں صرف، بلکہ پوری زندگی اللہ رب العزت کے لیے. پوری زندگی کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ رب العزت کی منشا کے خلاف ہو. سب اللہ رب العزت کے لیے ہو تو پھر کامیابی، پھر وہ بندہ مومن ہے. ایسا نہیں ہے نماز دکھاوے کے لیے پڑھ لی ہے، قربانی دکھاوے کے لیے دے دی، یا زندگی میں کوئی بھی کام جو دکھاوے کے لیے کیا اس میں اس کو کوئی نفع نہیں ہے، خواہ وہ دنیا کا کام کیوں نہ ہو. ہماری جو ضروریات زندگی ہیں اس میں علماء اکرام نے درجے بنائے ہیں. ایک
درجہ یہ ہے ضروریات کا کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو، یعنی گھر کی کوئی ایسی چیز جس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو وہ ضرورت میں شامل ہے اور وہ جائز ہے۔ مثلاً آٹا گوندنا ہے، اس کے لیے پرات چاہیے، پکانے کے لیے توا چاہیے، یہ ضروریات زندگی میں ہیں، ان کا حاصل کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ضروریات زندگی میں سے تو نہیں ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے سے آسائش ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح فریج ہے مثال کے طور پہ یا واشنگ مشین ہے، یہ جس کے گھر میں اگر نہ ہو تو زندگی اس کی بھی گزر جائے گی، ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے لیکن اس کو حاصل کرنے سے آسائش ہو جاتی ہے، سہولت ہو جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا درجہ علماء نے لکھا ہے کہ نہ تو اس کو وہ ضروری ہو اور نہ اس کو حاصل کرنے سے آسائش ہو، بلکہ وہ جی کو اچھی لگتی ہو۔ یعنی اگر کسی نے بڑا گھر بنایا، اس میں ٹائلیں لگا دی، اب ٹائلیں نہ جو اس میں کوئی آسائش ہے نہ وہ ضرورت ہے لیکن اس کو اچھی لگتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، یہ درجہ بھی جائز ہے، اس میں بھی اللہ پاک کی ناراضگی نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اور چوتھا درجہ لکھا کہ کسی کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا بنگلہ بناؤں گا، بڑا مکان بناؤں گا، فلاں بندہ دیکھے گا، حسد کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو جلانے کے لیے، اس درجے کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اللہ پاک نے تو اتنی آسانی دی کہ اپنی خواہشات بھی پوری کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو تو تم کسی کو دکھانے کے لیے جو چیز دکھانی ہے، جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کی، ہر عمل اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، پھر کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی مہربان ہے کہ بندہ عمل بعد میں کرتا ہے، قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے نیکی نہیں کی، صرف نیکی کا ارادہ کیا، کوئی نیکی سے نہیں، صرف اس نے نیکی کا ارادہ کیا کہ میں فلاں نیکی کروں گا، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے اس کی نیکی لکھ دو، اس نے کر دی ہوا۔ اور جب نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، ایسی مہربان ذات ہے۔ اور گناہ اس نے ارادہ کیا لیکن فرشتوں کو حکم ہے گناہ نہیں لکھو، ارادے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، پھر اس نے وہ گناہ کر دیا تو فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ رک جا، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ اور پھر جب وہ اس کو توبہ میں نہیں کرتا پھر ایک کے بدلے ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایسی رحمت والی ذات ہے، صرف بندہ متوجہ ہو کے دیکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس تشریف لائے تو دیکھا قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بڑے حیران ہوئے، اللہ رب العزت کی جناب سے عرض کی کہ اللہ پاک یہ کیا معاملہ ہے؟ تھوڑی دیر پہلے جب میں یہاں سے گزرا تو یہ تو آگ کی قبر ہے، اور آج ابھی جب میں واپس گزرا تو یہ باغ بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ دنیا سے گیا تو اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا، آج اس کی ماں نے اس کو بھیجا قاری صاحب کے پاس کہ جاؤ بیٹا سبق پڑھ کے آؤ، اور بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو مجھے شرم آئی کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں قبر کے اندر اس کو آگ میں جلا۔ ایسی حیا والی، ایسی رحمت والی، ایسی ذات ہے اللہ رب العزت، کیسی محبت کرنے والی ذات۔ فرمایا مجھے حیا آئی کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان کہے، رحیم کہے اور میں قبر کے اندر اس کو آگ میں جلاؤں۔ ایسی محبت کرنے والی ذات ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ ہماری ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے ہو، کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو توحید ہے یہ میں نے ایک دھوبن سے سیکھی، دھوبی کی بیوی سے۔ تو مریدوں نے عرض کی کہ حضرت دھوبی کی بیوی سے کیسے؟ فرمایا کہ گرمیوں میں چھت پہ چلا جاتا تھا تو ایک دن دھوبن کی آواز آئی، وہ دھوبی سے لڑ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے تمہارے خاطر گھر چھوڑا، لوگوں کے میلے کپڑے دھوئے، ہر چیز مجھے گوارا ہے لیکن مجھے سوتن گوارا نہیں ہے۔ اب تم دوسری لے آئے ہو، یہاں اس کو رکھو یا مجھے رکھو، میں آج بھی تمہارے خاطر ہر کام کروں گی لیکن مجھے سوتن گوارا نہیں ہے۔ فرمایا اس عورت کی بات سن کے
مسلمان کسی اور کی لوگ سمجھیں جی بڑا نمازی ہے، بڑا سخی ہے، یہ بڑی سخاوت کرتا ہے، اس کی قربانی تو ماشاءاللہ یہ تو لاکھوں میں قربانی کیا کرتا ہے، اس عبادت کو وہ نفع نہیں دے گی، وہ اس کو نفع نہیں دے گی جب تک اس کی نیت خالص نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر ساتھی نے سنی ہے، یہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث لکھی ہے، اور پورے کے پورے دین کا دار و مدار، بلکہ پوری کی پوری زندگی کا دار و مدار اس ایک حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ جس کی نیت صحیح ہو گئی، جس کی نیت صحیح ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب دارالعلوم کے استاد گزرے ہیں، ایک دفعہ کسی دورے پہ جا رہے ہیں تو حضرت ذکری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت دوستی تھی دونوں کی آپس میں، تو کہنے لگے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے، ایک سوال میرے ذہن میں ہے، وہ میں تم سے پوچھتا جاتا ہوں، جب واپس آؤں گا تو پھر اس کا جواب دوں گا۔ سوال کیا ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، یہ جو تصوف ہے یہ کیا بلا ہے؟ اب میں جب واپس آؤں گا تو میں آپ سے اس کا جواب دوں گا۔ تو شیخ ذکریہ فرمانے لگے کہ آپ ابھی مجھ سے اس کا جواب لے جائیں، نیت کی اصلاح تصوف ہے، نیت کی اصلاح تصوف ہے۔ تو حضرت مولانا حبیب الرحمان بڑے حیران ہوئے، فرمایا عرض کی کہ حضرت میرے تو ذہن میں تھا کہ آپ مجھے ایسی دلیل دیں گے، میں ایسے رد کروں گا، مجھے ایسی دلیل دیں گے، میں ایسے رد کروں گا، آپ نے تو کوئی دلیل ہی نہیں دی، اتنی آسان بات بتا دی۔ تصوف جو ہے یہ نیت کی اصلاح ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے۔ جب نیت کی اصلاح ہو جائے گی سمجھو اس کا تصوف شروع ہو گیا، انما الاعمال بالنیات سے تصوف شروع ہو گیا۔ اور ان تعبد اللہ کأنہ تراہ، یعنی اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ تصوف ختم ہو گیا۔ ان دو حدیث مبارکہ کے درمیان تصوف ہے۔ اپنی سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح ہو، نیت ٹھیک ہو جائے گی باقی سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیت خراب ہوگی پھر اس کا کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ منافقین نے مدینہ شریف کے اندر مسجد بنائی، مسجد ساتھی جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے مسجد زراعت، اس لیے بنائی، ظاہر کیا کیا، ظاہر یہ کیا کہ یہاں ہم جو لوگ مسجد نبوی میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے وہ یہاں نماز پڑھا کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ رسول اللہ آپ بھی وہاں ایک دن نماز پڑھا دیں، برکت ہو جائے گی۔ اللہ نے حکم کیا مسجد کو گرا دیا، کیوں کہ نیت صحیح نہیں تھی۔ نیت ان کی یہ تھی کہ ہم آپس میں بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر حالانکہ مسجد جیسی مقدس جگہ تھی، مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ مسجد نبوی کے اندر جہاں بیت الخلا ہے نا اس وقت وہ جگہ ہے جہاں پہلے مسجد زراعت تھی۔ تو جب نیت صحیح نہ ہو اللہ نے اس مسجد کو ڈھا دیا اور اس کی جگہ پہ آج کیا ہے؟ بیت الخلا ہے۔ بیت الخلا کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، نیت صحیح نہیں تھی ان کی، اور جن کی نیت صحیح ہو گئی اللہ نے ان کو کامیابی دے دی، پھر وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے اس دین کا، اس تصوف کا سب سے پہلا درجہ۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، اس سے ریا کو نکالنا ہے، اس سے صرف اللہ کے لیے کوئی کام بندہ کرے اللہ کے لیے کرے، پھر دیکھو اللہ پاک اس کو کیسے اوپر کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ آج ہمارا ایک ذہن بن گیا، معاشرے نے ہمارا ایک ذہن بنا دیا کہ نہیں جی اگر سب کی جی کرو گے تو دب جاؤ گے، تو پوچھے گا ہی نہیں۔ ایسا نہیں، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا، جو جھک کے ملے گا اللہ اس کو اونچا کر دیں گے، اونچا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے نا کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ وہ حق پر ہے، حق پر، پھر بھی کسی سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے اپنے حق پر چھوڑ دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ جنت میں مجھ سے محل کی ضمانت لے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ جس نے حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق کو چھوڑ دیا. یہ دنیا جو ہے یہ دنیا بالکل عارضی ہے. اس میں اگر انسان نے کسی حق کو چھوڑ بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی ایسی گزر جائے گی. جن کے پاس مکان تھے ان کی بھی گزر گئی, جن کے نہیں تھے ان کی بھی گزر گئی. جو گاڑیوں میں گھومتے رہے ان کی بھی گزر گئی, اور جو پیدل چلتے رہے ان کی بھی گزر گئی. جو دن گزر گیا وہ گزر گیا بس. اور وقت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت کی اچھی بات یہ ہے, وقت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے. اچھا ہوئے مشکل سے گزرے وہ گزر جاتا ہے, وقت نہیں رکتا ہے. اور یہ دنیا تو ویسے ہی کسی کی نہیں ہے. کبھی یہ دنیا کسی کی نہیں ہے. آج ہم گھر بناتے ہیں, بڑے بڑے جائیداد چھوڑتے ہیں, اور جس دن انسان مرتا ہے اس کے وارثوں کو منتقل ہو جاتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ مومن مال تو وہ ہے جو بندے نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے رستے میں دے دیا, بس وہ مال ہے. وہ جو ہم جمع کر کے بینک بیلنس رکھتے ہیں نا کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ, وہ ہمارا مال نہیں ہے, وہ تو وارثوں کا مال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے, ساتھ میں ان کے کوئی شاگرد تھا ان کا. کسی نے ہدیے کے طور پر 3 روٹیاں دی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. جو شاگرد تھا اس نے بولا تو 2 جنے ایک روٹی میں کھا لیا. اس نے ایک روٹی میں, جب کھانے کا ٹائم آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا توشہ نکالو. اس نے نکالا, حضرت کو دیکھا 2 روٹیاں ہیں. اس سے پوچھا بھائی 1 روٹی کہاں گئی؟ پتہ نہیں. آپ نے کھائی ہے؟ ارے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی. جب چلنے لگے تو پھر ان سے کہنے لگے دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں تو مجھ سے جھوٹ نہیں بولو. اگر تم نے کھائی ہے تو مجھے بتا دو, میں اللہ سے استغفار کروں گا. نہیں حضرت میں نے تو کھائی نہیں. چلے گئے آگے. سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ملی. تو حضرت نے فرمایا 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری, اور 1 اینٹ اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی. 1 اینٹ میری 1 تمہاری, اور 1 اس کی جس نے تیسری روٹی. اور اس نے کہا اللہ وہ روٹی میں نے کھائی تھی, وہ روٹی میں نے کھائی تھی. تو حضرت نے فرمایا تم 3 اینٹیں لوٹ جاؤ, تم میری صحبت کے قابل نہیں. اب بجائے اس کے کہ وہ ندامت کا اظہار کرتا وہ خوش ہو گیا کہ جی سونا نہیں ملا. دیکھو اب جب وہ سونا لے کے چلا تو اس کے رستے میں اس کو ڈاکو مل گئے. اب ڈاکو نے دیکھا ایک آدمی ہے اور اس کا اتنا سونا ہے, انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی. گردن اتار کے سونا اپنے قبضے میں لے لیا. اور یہ طے پایا کہ جی شہر جاتے ہیں, شہر سے کھانا لے کے آ جائے, ایک بندہ کھانا کھا کے ہم اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں. ایک شخص کو بھیج دیا کھانے کے لیے, 2 بندے وہاں بیٹھ گئے. تو ان دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو مار دیں گے آتے ہی. جب اس کو مار دیں گے تو یہ سارا سونا اپنا ہو جائے گا, 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم. اور وہاں جو شخص تھا اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا ایسا کرتے ہیں کہ اس میں زہر ملا دیتا ہوں, وہ کھانا کھائیں گے اور مر جائیں گے, سارا سونا میرا ہو جائے گا. اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. جب وہ یہاں پہنچا انہوں نے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد کہنے لگے جب جی کھانا کھانے کے بعد پھر ہم سونے کو بانٹ لیں گے. جب کھانا کھایا کھانے میں زہر ڈالا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس گزرے تو دیکھا کہ سونے کی 3 اینٹیں وہیں موجود ہیں اور 4 بندے وہاں پر مرے ہوئے پڑے. فرمایا یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ نہیں چلتی. یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے. بالکل ایسے ہی کرتی ہے. ساری زندگی انسان مال کے چکر میں مستغرق رہتا ہے. بس نہ بچوں کی تربیت کی فکر ہے, نہ گھر والوں کی فکر ہے, نہ اپنی نمازوں کی فکر ہے, نہ اپنے اعمال کی فکر ہے. بس میں مال کما لوں, مال کما لوں, مال کما لوں. اور پھر ہوتا کیا ہے, جب مرتا ہے وہی اولاد اس مال کو جاتی ہے. یہ ہمارے یہاں کنڈلا یار ایک نزدیکی شہر ہے, شاید ساتھی جانتے ہو, وہاں کا ایک بڑا مشہور وڈیرا جب
میت گھر میں تھی، بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے پہ فائرنگ ہو گئی، باپ کی لاش گھر پہ پڑی ہے مال کے پیچھے، ساری زندگی وہ مال جمع کرتا رہا، اولاد کو اس کو دفنانے کی فکر نہیں ہوئی، مال کی فکر ہو گئی اور اتنی لڑائی بڑھی کہ ایک دوسرے پہ گولیاں چلا دی۔ یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتی ہے۔ آج جو ہم مال کے پیچھے لگے ہیں نا، مال کما لیں مال کما لیں مال کما لیں، تو جب ہم چلے جائیں گے اسی مال میں اولاد لڑے گی، تو مال کمانے کی فکر نہ کی جائے۔ مال تو اللہ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے رزق وہ ایسے ڈھونڈتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رزق بندے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتا ہے، ایسا رزق ڈھونڈتا ہے۔ تجربہ بھی ہے، اس کا مشاہدہ بھی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے فیکٹری میں، ساتھی جانتے ہوں گے عارف صاحب، وہ کچھ انبن ہو گئی اکثر سے، تو انہوں نے اس کو نکال دیا۔ جب نکال دیا تو یہ ساتھی بڑے غمگین ہو رہا ہے، تو ملازمت ہاتھ سے چلے جائیں تو بندہ پریشان ہو، تو بڑے پریشان تھے، بڑی انہوں نے سفارش بھی کی اور جو اپنی بھاگ دوڑ کر سکتے تھے انہوں نے کی کہ جی ملازمت نہ جائے، ملازمت چلے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے، یونیورسٹی میں جاب لگ گئی، وہاں سے پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی چلے گئے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے آئے تو جی ڈاکٹر لا رہے، کون ڈاکٹر لا رہے۔ تو اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا ہو نا اس کو لاکھ مار کے بھی بگا دیتا ہے۔ اس کو کمپنی سے لوگ کہتے تھے جی لارے صاحب کو لاکھ لگ گئی۔ تو اللہ نے جس کے نصیب میں رزق لکھا ہو، پیسہ لکھا ہو، عزت لکھی ہو، دولت لکھی ہو، شہرت لکھی ہو، پھر اس کو نہ بھی جانا چاہے نا بندہ، اس کو لاکھ لگ جاتی ہے۔ حضرت کے ذوالفقار النجم کی دعوت برکاتوں والی ایک قصہ اکثر سنایا کرتے نا، فرماتے ہیں گاؤں کے اندر ایک نوجوان نے اپنی ماں کو ہی کہتے تھے بیٹا دیکھو اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ تو ماں سے الجھ گیا، کہنے لگا جی اللہ کیسے کھلاتا ہے، میں تو کھاؤں گا ہی نہیں، میں تو کھاؤں گا ہی نہیں، تو اللہ کیسے کھلائیں گے؟ تو ماں نے اس کو بھان کے دی، جو پراٹھا اور جو اچار وغیرہ گھر کے لیے۔ تو وہاں کیا اس نے کہا آج کھاؤں گا نہیں، روز 10 بجے کھا لیتا ہوں، آج نہیں کھاؤں گا، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ اب جب دوپہر کو کام وام ختم ہوا تو لیٹ گیا، جب لیٹ گیا تو دیکھا کچھ ڈاکو جو ہے وہ ٹکٹی کر کے کہیں سے آئے، انہوں نے دیکھا جی یہاں پہ چھپرا ہے، آرام کی سہایتا جگہ، یہاں آ گئے۔ جب یہاں کے دیکھا تو دیکھا نوجوان سو رہا ہے اور برابر میں جو ہے وہ کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، انہوں نے کہا کھانا کھاتے ہیں، کبھی سو رہا ہے ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو ایک ساتھی نے کہا ایسا نہ ہو کہ جس میں زہر رکھا ہو، اس عالم میں کون کا صبری میں سوتا ہے، ہو سکتا ہے اس تھالی میں زہر ہو اور ہم کھائیں اور ہم مر جائیں، ہو سکتا ہے گھیرنے کے لیے سارا پلان بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا جی کیا کرنا ہے، کہ اس نوجوان کو اٹھاؤ، پہلے اس کو کھلاؤ، پہلے اس کو کھلاؤ، اگر زہر نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی کھا لیں گے۔ تو اس کو اٹھایا، اس کو میں نے کھاؤ، کہا جی میں تو نہیں کھاتا۔ اب ان کو پکا یقین ہو گیا جی اس میں زہر۔ پھر انہوں نے اس کو جوتے بھی لگائے اور وہ کھانا بھی کھلایا۔ جب گھر گیا تو اس کی ماں نے کہا پہلے اللہ آرام سے کھلاتے ہیں، پتہ چلا اللہ کیسے کھلاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس بندے کو اللہ نے نصیب میں جو چیز لکھی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج ہم اس مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس چیز کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف 2 مخلوقات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی کسی مخلوق کے لیے نہیں فرمایا۔ ایک سے ایک مخلوق ہے، کچھ ہمارے مشاہدے میں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ایسی مخلوقات بھی ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ایک سے ایک مخلوق ہے، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں کے لیے فرمایا ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جن مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے، ہر وقت۔ اور جس مخلوق کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اپنا حال دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے۔ پورے 24 گھنٹوں کے اندر آدھا گھنٹہ ہم نماز کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اگر امام صاحب تھوڑی سی رکعت کو لمبا کر دیں تو ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے، جی یہ تو امام رکعتیں بڑی لمبی پڑھاتا ہے۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے، جس مخلوق کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اس مخلوق کا عبادت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے اگر اللہ پاک چاہتے تو اللہ پاک فرما دیتے میں نے تم پہ اتنے احسان کیے ہیں، اس کے بدلے میری عبادت کرو۔ اللہ پاک کی کم احسان ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی تکلیف ہو تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے
کی آنکھ ضائع ہو جائے پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ جو آنکھ کی اللہ نے مجھے نعمت دی یہ کتنی بڑی نعمت تھی. ہمارے ایک ساتھی کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا, آپ خان لے گئے, انہوں نے کوئی مشین لگا دی کہ جی دل کام نہیں کر رہا تو مشین لگے گی, ایک دن کا خرچہ لاکھوں میں بتا دیا. تو اللہ پاک نے جو ہمارے سینے میں مشین رکھی ہے خود کو خود دھڑکتی رہتی ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جب ذرا سی نعمت میں کمی آتی ہے یا کھنچاؤ آتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں. تو اگر اللہ پاک فرما دیتے کہ جی میں نے تم پہ اتنی احسان کی ہے, اتنی نعمتیں نہیں, اس کے بدلے میری عبادت کرو, یہ بھی تو فرما سکتے تھے, وہ مالک ہیں. فرمایا نہیں, تم میری عبادت کرو میں تمہیں اس کے بدلے اجر بھی دوں گا. ایسی اللہ نے جنت تعمیر کی کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا. ایسی مشک سے اس کی گارا ہے, مشک کیسی خوشبو ہے. ہمیں تو آج کل اصلی میسر ہی نہیں ہے, اتنی مہنگی ہے. وہ مشک کا اس کا گارا ہے. ایسی عورتوں کو پیدا کیا کہ کسی جن اور انسان نے ان کو چھوا نہیں. روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل اللہ رب العزت نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جنت گھوم کے آؤ. جبرائیل علیہ السلام گھومے جنت کے اندر تو ایک جگہ ان کو ایسا لگا کہ نور چمکا, نور. جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گر گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل سجدے میں کیوں گر گئے؟ عرض کی کہ اللہ پاک مجھے ایسا لگا کہ آپ کا ذات باری تعالیٰ کا نور ہے, اس کے سجدے میں گر گئے. فرمایا یہ ہمارا نور نہیں تھا, یہ تو ایک حور تھی, میں دیکھ کے مسکرائی تھی. ایسی اللہ نے حسین عورتوں کو پیدا کیا. یہ ایک حور تمہیں دیکھ کے مسکرائی تھی, اس کی روشنی, اس کے مسکرانے سے جو روشنی پیدا ہوئی یہ وہ روشنی تھی. اور آج ہم جنت کی نعمتوں کا جب ہم تذکرہ سنتے ہیں تو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. وہ ہم ان کو دنیا کی نعمتوں سے سمجھتے ہیں کہ شاید مکان ایسا ہوگا جیسے ہمارے یہاں مکانات ہوتے ہیں. میں اکثر ایک واقعہ بتایا کرتا ہوں. ایک شخص کسی گوشت والے کے پاس آیا کرتا تھا, میں نے کہیں پڑھا ایک شخص کسی گوشت والے کے پاس آیا کرتا تھا اور منہ کو ڈھانپ کے رکھتا تھا, منہ کو ڈھانپ کے. تو اس سے اس کی دوستی ہو گئی. وہ گوشت والا کہنے لگا کہ یہ تم منہ کو کیوں ڈھانپ کے رکھتے ہو؟ اس نے اپنے اس نقاب کو ہٹایا تو دیکھا اس کے جو نیچے کا ہونٹ ہے یہ سارا ہونٹ ختم ہو اور یہاں سے اس کے دانت نظر آتے ہیں. تو گوشت والا کہنے لگا یہ تمہاری حالت کیسے, کوئی زخم؟ تو اس نے کہا نہیں کوئی زخم نہیں تھا, میں مجاہد تھا, میں جہاد میں تھا اللہ کے راستے میں, اور دشمن کی طرف سے ایسی ضرب لگی مجھے کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں. مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں بچوں گا نہیں. تو میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں ہیں, نوخیز لڑکیاں, وہ پانی پلا رہی ہیں. جو شہید ہو رہا ہے اس کو پانی پلا رہے ہیں. اللہ نے اس اسباب کو ہٹا دیا, منظر اس نے دیکھا, کہنے لگا مجھے بھی انہوں نے پانی پلایا. ایک کہنے لگی کہ یہ بھی زندہ ہے, دوسری کہنے لگی مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے, میں نے واپس جانا ہے, تو ایسا نہ ہو یہ ویسے ہی بتایا گا, اس کو نہیں پلا دو. تو کہنے لگے اس نے مجھے پانی پلایا تو وہ ایک قطرہ میرے ہونٹ پہ لگ گیا, جنت کے پانی کا ایک قطرہ میرے ہونٹ پہ لگ گیا. کہنے لگے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مسلمانوں کی مدد آ گئی, میں ٹھیک ہو گیا, مجھے اسپتال لے گیا, ٹھیک ہو گیا. کہنے لگا وہ جو قطرہ میرے ہونٹ پہ لگا تھا اس کی اتنی لذت تھی کہ میں اس کو زبان سے چاٹتا تھا, اتنی اس کی لذت تھی. یہ جو آج تم میرا حال دیکھتے ہو یہ اس قطرے کو چاٹنے کی وجہ سے, یعنی نشہ پڑ گیا اس کو, وہ اس کو یوں زبان سے چاٹتا تھا, چاٹ کے وہ اس کے ہونٹ ختم ہو گئے لیکن اس کا احساس نہیں ہو. یہ ہے جنت کی نعمت. یہ ہم سمجھتے ہیں جنت کا پانی ایسا پانی ہے, یہ جنت میں دودھ کی نہر ہے جیسے ہمارے یہاں 1 کلو دودھ 2 کلو پانی ٹھیک ہے, ایسی نہیں ہے جنت کی نعمت. یہ تو ہم اپنے سمجھ کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں. اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں جنت میں. تو تقاضا ہم سے کیا کیا؟ کوئی تقاضا نہیں کیا کہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزار لو. بس یہ زندگی تو ویسے بھی گزر جانی ہے. جو لوگ نافرمانی کی حالت میں گزارتے ہیں زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ بہت خوش ہوتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ, نامور لوگ خوشیاں کر لیتے ہیں. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا, کسی خاتون نے لکھا, جنگ میں آتے تھے آپ کے مسائل ہوتا ہے, اس میں کسی خاتون نے سوال کیا کہ حضرت
جو ایکٹر ہیں، ٹی وی ایکٹر اور ایکٹریس، ان کی زندگی بڑی مثالی زندگی ہے. فلمیں دیکھیں کتنی مثالی زندگی ہے. ایسی زندگی پھر آپ کہتے ہیں جی جو گناہوں کی عادت میں چلتا ہے اس کی زندگی ناکام ہے. ان کی تو بڑی مثالی زندگی ہے. ایک شو ہے، ایک گلیمر ہے. تو حضرت جواب میں لکھا کہ محترمہ آپ ان کی وہ زندگی دیکھتی ہے جو پردے کے سامنے ہے، جو پردے کے پیچھے ہے وہ نہیں دیکھتی. انتہائی ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں یہ لوگ، خودکشیاں کرتے ہیں یہ لوگ، نشہ آور گولیاں استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ سکون نہیں ہے. سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ادھر ادھر سکون تھوڑی رکھا ہے. ہم اس کو مال میں تلاش کرتے ہیں کہ مال زیادہ ہو جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، سکون مل جائے گا. اولاد بڑی ہو جائے گی، پڑھ لکھ جائے گی، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی، سکون مل جائے گا. کبھی بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ سکون کو اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. میں ہمارے یہاں فیکٹری ہے بالا گام کے نام سے، پرانے ساتھی جانتے ہیں. تو ختم ہو گئی وہ. تو اس کا جو سیٹ تھا، کروڑ پتی آدمی تھا اس زمانے میں، بڑے عرصہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت بہت مال ہے، پیسہ ہے، سکون نہیں ہے. بہت مال ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، 2 فیکٹریاں ہیں، کراچی میں ہی فیکٹریاں ہیں، سکون نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا جہاں آپ سکون تلاش کرتے ہیں وہاں تو اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے. محلوں میں سکون نہیں ہے، اس مسجد کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے. اللہ والے کے قدموں میں سکون رکھا ہے. فرمایا اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر حضرت نے اس کی قلب پہ انگلی لگا کے اس کو ذکر دیا. فرمایا جتنی تمہاری ہمت ہے نا اتنا کرنا. پھر کچھ عرصے بعد خدمت میں آیا، کہا حضرت بہت فرق ہے، میری جو کیفیت تھی وہ مجھے بہت فرق ہے. تو یہ سکون جو ہے یہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، مال میں نہیں رکھا، اولاد میں نہیں رکھا. بلکہ مال اور اولاد کو تو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے. یہ تو فتنہ ہے. سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے. اور ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، اولاد کے پیچھے بھاگتے ہیں، خاندان کے پیچھے بھاگتے ہیں، معاشرے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ابھی قربانی آنے والی ہے نا بہت بڑی، آپ دیکھیے گا. آپ کا بھی مشاہدہ ہے نا جی کتنے کا جانور ہے؟ 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، 1 کروڑ کا. اگر 1 کروڑ تم نے اللہ کے لیے کیا ہوتا نا تو تم مجمع کو نہیں بتاتا یہ 1 کروڑ کا جانور ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے پھر وہ مجمع کو نہیں بتاتا کہ یہ 10 لاکھ کا جانور ہے، یہ 20 لاکھ کا جانور ہے. اور چھری صرف جانور پہ نہیں پھیرنی ہے، اپنی خواہشات میں بھی ساتھ ہی پھیرنی ہے. جانور پہ چھری پھیرنا تو بڑا آسان کام ہے نا، اس میں کون سی مشکل ہے؟ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر جانور پہ چھری پھیرنا کون سا مشکل کام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری جانور پہ تھوڑی پھیری تھی، اسماعیل علیہ السلام پہ پھیری تھی، اپنی اولاد پہ چھری پھیری تھی. اور اولاد بھی وہ جو بڑھاپے کی اولاد تھی، اس اولاد پہ چھری پھیری تھی. ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، اولاد پہ چھری نہیں پھیر سکتے تو خواہشات پہ تو چھری پھیر سکتے ہیں. جب بندہ قربانی کرے تو یہ نیت کرے کہ یہ صرف جانور پہ چھری نہیں ہے، میری جتنی خواہشات ہیں ان پہ بھی چھری ہے. جہاں اللہ کا حکم آئے گا میری خواہش اگر اللہ کے حکم سے ٹکرائے گی میں اس خواہش پہ چھری پھیر دیتا ہوں. پھر تو مجاہدوں والی بات ہے. اگر انسان اپنی خواہشات کے تابع ہو گیا پھر کہاں کا جہاد اور کہاں کا مرد. مرد تو وہ ہے جو اپنی خواہشات پہ قابو پا لے. تو دعا فرمائیں، وقت کافی ہو گیا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ.
صلی اللہ علیہ طه قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام محمد اللہ۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام میں داخل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انك على كل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ذکر گو تا تیرا جانست، پاکی دل سے ذکر رحمانست، مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تاب آبی درد و عالم آبرو، ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ اللہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، دم دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر، من عرف کا تصور جماعت فقد عرف کا یقین پکات، عناصر دل میں چھپات، اقرا کتاب ایک معنی پا کر اللہ 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 کر۔
کفا بنفسک میوہ کھا تو وحدت کے دریا میں آ تو وہم دوئی کا دل سے مٹا تو بحر فنا میں غوطہ لگا کر اللہ 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 کر قائم ہو کر بیچ فنا کے گم ہو جا تو ذات کو پا کے اپنی خودی کو آپ مٹا کے عشق اللہ کا دل میں لگا کر اللہ 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 کر میں اور تو سب دل سے مٹا تو خودی کا پردہ دل سے ہٹا تو رب کو اپنے جلد منا تو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر اللہ نوازنے پہ آئے نوازنے اللہ کریم ہی جو ہے ان کا کیا آپ کریم ہی جو آپ نوازنے پہ آئے نوازنے مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ میری زندگی ہے آپ سے اللہ میری زندگی ہے آپ سے آپ نہ آپ کریم جو ٹھہرے کرم کا کیا آپ کی دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا آپ کی دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا آپ کی یاد نے بنا دی آپ کی یاد نے بنا دی میری زندگی شہانہ آپ کریم ہی جو ٹھہرے کرم کا کیا ٹھکانا میرا درد دیکھ کر ہی آپ بجلیاں گرانا میرا درد دیکھ کر ہی آپ بجلیاں گرانا
آپ کریم ہی جو ٹھہرے کرم کا کیا آپ کی بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے آپ کی بندہ پروری ہی جو ٹھہرے کرم کا کیا مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا دو دن کا یہ سفر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے لاکھوں کروڑ آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں کسی کام کے نہیں ہیں محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں مٹی میں سو رہے ہیں دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے ہیں کئی جنازے دیکھے کئی جنازے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے دفنائے کتنے مردے انجام سے پوچھنے کیوں اتنا بے خبر انجام سے کیوں
میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، غفلت میں رومال بدل دے، غفلت میں رومال بدل دے، ہواؤں والا دل بدل دے، میرا غفلت میں رومال بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، رنگاری میں کب تک عمر کاٹوں، رنگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، نام تیرا دھڑکنوں میں، نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیرے خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روب تھی، روح پر معصیت کی کری خوب تھی، ذہن بے رنگ تھا سانس
پاس بے روب تھی، روح پر معصیت کی کڑی ڈوب تھی، ان کی چشم غنی رونق جا بنی، ان کی چشم غنی رونق جا بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ غم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ غم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ تو اتنا تو زاد سفر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا آپ سے دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين.